السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو اردو ان ناولس چینل۔ آپ کا بہت بہت ویلکم ناولس ان اردو 22 میں۔ امید ہے ہم نے یہ چینل نیا سٹارٹ کیا ہے، آپ سب اس چینل کو بہت پیار دیں گے۔ اریبہ رائٹر کے ناول یہاں اپلوڈ، جو اریبہ کے ریڈرز ہیں اور اس کے ناول پسند کرتے ہیں تو وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو جو ابھی تک سلگتی راہیں پڑھ رہے ہیں اور انہیں پسند آ رہا ہے وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ سلگتی راہیں ناول اب یہیں سٹارٹ ہوا کرے گا۔ تو چلیں ہم اپنی بڑھتے ہیں قسط نمبر 26 سلگتی راہیں، رائٹر اریبہ امجد۔ چلیں پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رمشا نے اپنے بال سیٹ کیے اور مسکراتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ نہ جانے اسے کس بات کی خوشی تھی۔ کون؟ ایان نے کہا۔ میں رمشا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ جھٹ سے بولی۔ ایان نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا؟ کوئی کام ہے کیا؟ وہ اس وقت بہت اداس اور پریشان تھا۔ نہیں، کام تو کوئی بھی نہیں ہے، بس میں تم سے اور تمہاری بیگم سے ملنے آئی ہوں۔ اس وقت ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے، چلی جاؤ یہاں سے پلیز۔ یہ کہہ کر ایان دروازہ بند کرنے لگا تو پیچھے سے روشنی بول پڑی، آنے دو ایان اسے اندر۔ روشنی کی آواز سنتے ہی رمشا نے ایان کو دروازے سے پیچھے کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ رمشا یہ کہتے ہوئے روشنی کی جانب بڑھی اور دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ روشنی بولی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو جیسے ہی معلوم ہوا میں تو فوراً چلی آئی، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایان، تمہارا کیوں چہرہ اترا ہوا ہے؟ تم خوش نہیں ہو کیا؟ رمشا ایان کی طرف دیکھ کر بولی۔ مجھ سے زیادہ اور کون خوش ہو سکتا ہے بھلا؟ تم نہیں جانتی کیا رامش بھائی نے فارم ہاؤس میں پولیس کی پوری ٹیم کو بھیج دیا تھا؟ یہاں آ کر ابو سے وقاص ماموں سے الگ ذلیل ہوا ہوں میں۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، مگر روشنی کو کوئی بات بھی کرے تو میرے من میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ارے رامش کا تو ہر وقت دماغ ہی گھما رہتا ہے، تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات کروں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت خوشی ہوئی مجھے تم سے مل کر۔ میں ایان کی کزن ہوں رمشا، تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام روشنی ہے، روشنی نے کہا۔ ارے، نام تو بہت اچھا ہے تمہارا۔ کب کی شادی تم دونوں نے؟ کیسے ملاقات ہوئی دونوں کی؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی رمشا اس سے یہ سارے سوال کر رہی تھی۔ یہ تو تم ایان سے ہی پوچھو، وہ زیادہ اچھے سے بتائے گا تمہیں۔ یہ کہہ کر روشنی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ ایان، تم ہی بتا دو مجھے اپنی محبت کی اصل کہانی، میں تو بے تاب ہوں سننے کے لیے۔ رمشا ایان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ رمشا، اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے ان باتوں کا، پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ دو، جب وقت آئے گا پھر سب کچھ بتا دیں گے۔ ایان نے اسے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں، اتنے مان سے آئی تھی میں یہاں، مگر اکڑوں ہیں یہاں پر سب کے سب۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی اس کی نظر رامش کے کمرے پر پڑی۔ تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا اور لائٹ بھی آن تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ہائے رامش، کیسے ہو؟ وہ کمرے میں انٹر ہوئی۔ جہاں سے آئی ہو وہاں ہی چلی جاؤ، یہاں آنے کی اور اچھی بننے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا ہو گیا ہے ڈارلنگ، اب تم ایسے کرو گے؟ کیا تم نے اپنی بھابھی نہیں دیکھی؟ ویسے آپس کی بات ہے، بہت خوبصورت ہے وہ، مگر مجھ سے کم۔ اب تو ایان نے بھی کر لی ہے شادی، تم بتاؤ ہماری باری کب ہے؟ وہ اس کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، میں پہلے ہی بہت سٹریس میں ہوں، پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے سکون چاہیے کچھ پل کے لیے۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ میری جان، کب تک ایسے مجھ سے دور بھاگتے رہو گے؟ آخر کب تک؟ یہاں دیکھو میری طرف، اب تم ایان کے نکاح کو تماشا مت بناؤ، بلکہ اپنی اور میری شادی کی بات کرو چچا جان سے۔ وہ اس کے بہت قریب جا چکی تھی۔ سب سے پہلے تو تم مجھ سے دور ہو کر کھڑی ہو جاؤ، رامش نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔
تم چاہے کتنی بھی جان چھڑا لو مجھ سے، مگر یاد رکھنا میں ہی ہوں، میں ہی تمہاری بیوی بنوں گی، محبت کرتی ہوں میں تم سے، سمجھے؟ اسے گھورتی ہوئی سخت لہجے میں بولی، مگر میرے دل میں تمہارے لیے اتنی سی بھی فیلنگز نہیں ہیں، محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ رامش اس کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کی بازو پکڑ کر اسے دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، تم کچھ بھی کہتے رہو رامش، مگر میں تمہارے دل میں جگہ بنا کر رہوں گی اور تمہاری زندگی میں بھی آ کر رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے تم؟ ہاں، اگر میں کال اٹینڈ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر تم تو اس قدر ٹھیٹ ہو، کال پر کال کیے جاتے ہو۔ وہ کال اٹھاتے ہی غصے سے بولی، کیا کروں، رہا نہیں جاتا تمہارے بغیر، پل پل تمہاری یاد مجھے تڑپاتی ہے، میرے دل کو تمہاری طرف متوجہ کرتی ہے، میں عشق کا مارا رہ نہیں سکتا اب تمہارے بغیر۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، پاگل ہو گئے ہو تم؟ کون سی وہ کھڑی تھی جب میری ملاقات تم سے ہو گئی تھی؟ مجھے معلوم ہوتا کہ اگر تم میرے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ جاؤ گے تو میں کبھی تم سے بات ہی نہ کرتی۔ میری زندگی میں اور بھی 100 ٹینشن ہے، مگر تم، اف، تنگ آ گئی ہوں میں تم سے۔ وہ بھڑکی، کتنی اچھی باتیں کرتی ہو نا تم، دل چاہتا ہے تم بولتی جاؤ اور میں سنتا رہوں۔ وہ پیار بھرے لہجے میں بولا، اف، اگر میں نے تم سے 2 منٹ بھی اور بات کی تو میں پاگل ہو جاؤں گی، اس لیے بہتر ہے فون بند کرو اور جا کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر غزل نے کال بند کر دی۔ کال بند کر کے اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور سکون کا سانس لیا۔ پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ پھر سے موبائل بجنے لگا۔ اللہ جی، اب کس کی کال ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے جب موبائل کی طرف دیکھا تو ابان شاہ کی ہی کال تھی۔ اب تو میں اسے بلاک کروں گی، اس نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے۔ اگر میں نے اسے بلاک کر دیا تو یہ یہاں آ کر پھر سے ہی سب حرکتیں کرے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بڑبڑاتے ہوئے غزل نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، بولو، اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ابان شاہ، میں تمہیں بلاک کر دوں گی، یاد رکھنا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے بات، مت کرو مجھے کال۔ وہ غصے سے بولی، مگر مجھے تو کرنی ہے نا تم سے بات، اور یہ بلاک کرنے کی دھمکی مجھے مت دیا کرو، سمجھی؟ ورنہ میں حویلی آ جاؤں گا، یاد رکھنا تم بھی۔ بادشاہ، بتا دوں کیوں مجھے تم تنگ کر رہے ہو؟ کب تک ایسا کرتے رہو گے میرے ساتھ؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی تو مسکرانے لگا، جب تک تم مجھ سے اظہار محبت نہ کر لو میں ایسا ہی کرتا رہوں گا تمہارا۔ ابان شاہ نے کہا، اظہار محبت؟ کیسے کروں میں تم سے اظہار محبت؟ غزل نے جیسے ہی یہ کہا اچانک رمشا کمرے میں انٹر ہوئی۔ اظہار محبت؟ کس سے اظہار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ، کون ہے وہ خوش نصیب جس سے تم اظہار محبت کی باتیں کر رہی ہو؟ غزل نے اسی ٹائم کال بند کر دی اور وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ کوئی نہیں، تم بتاؤ، ملا ہی ہو ایان اور اس کی بیگم سے؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں میں تو مل آئی ہوں، دونوں سے اچھی لڑکی ہے وہ، اور اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام روشنی ہے۔ خیر یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ، مجھے تو یہ بتاؤ اظہار محبت کس سے کر رہی تھی تم؟ اور پلیز جھوٹ مت بولنا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کسی سے نہیں کر رہی تھی؟ وہ نشین کی کال تھی، بس اسی سے بات کر رہی تھی۔ غزل چھٹ سے بولی، بس میرے ساتھ زیادہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ تم کسی لڑکے سے ہی بات کر رہی تھی اور اب معصوم بننے کی بھرپور کوشش کر رہی ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ہر وقت تم دوسروں کی جاسوسی کرتی رہتی ہو؟ جب میں نے کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے تو پھر کیوں بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ غزل نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، نہیں بتانا تو تمہاری مرضی ہے۔ غزل، میں اب رامش کو جا کر بتاؤں گی کہ تمہاری بہن نہ جانے کس لڑکے کے ساتھ اظہار محبت کی باتیں کر رہی تھی، وہ تم سے خود ہی پوچھ لے گا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہاں، کیسے فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ میرے بھائی کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہو؟ اور کوئی بات نہیں ہے، غزل غصے سے بولی، اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ بات کسی سے نہ کروں تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں تم سے کہوں گی۔ تو اب یہ مت سمجھنا کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں سب کچھ جانتی ہوں تمہارے اور ابان شاہ کے بارے میں۔ رمشا اس کے پاس بیٹھتی ہوئی سخت لہجے میں بولی، بس کر دو،
میرے اور اس کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم بس میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتی ہو۔ غزل بولی، بس 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 بہت ہو گیا تمہارا، اب میں تمہیں بتاؤں گی میں کیا چیز ہوں۔ ویسے یہ بہت ہی مست چیز ہے، کیوں آپ لوگوں کو نہیں لگتا ریڈرز؟ میرا فائدہ تو تم سارے اٹھا رہے ہو، جب جی چاہتا ہے وہ تمہارا بھائی میری بے عزتی کر دیتا ہے، میں صرف اس لیے خاموش رہتی ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رمشا سخت لہجے میں بولی، تم اگر میرے بھائی سے محبت کرتی ہو تو جا کر ان سے کہو، مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ غزل نے منع تو کر دیا مگر وہ ڈر رہی تھی، اگر اس بے وقوف نے رامش کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ غزل، تمہارے پاس صرف اور صرف آج رات کا وقت ہے، سوچ لو اور سمجھ لو، اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں سب گھر والوں کو جا کر تمہارے اور ابان شاہ کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ تم دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، اور اگر نہیں بھی چل رہا میں تب بھی بتا دوں گی۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے اب، اور نہ ہی کوئی ہمدردی ہے، مجھے اب صرف رامش کو پانا ہے، صرف اور صرف رامش کو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بڑی بدتمیز ہے بھائی یہ۔ اس کے کمرے سے چلے جانے کے بعد غزل اونچی اونچی رونے لگی۔ یا اللہ میری مدد کر، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ بے وقوف لڑکی میرے بھائیوں کی نظر میں مجھے گرانا چاہتی ہے، میری بنی بنائی عزت کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ ابان شاہ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، منع بھی کر رہی ہوں میں کہ مت کال کرو مجھے، مگر شاید اسے میری باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے فوراً موبائل آن کیا تو دیکھا ابان شاہ کی 6 کالز اور 20 میسیجز آئے ہوئے تھے۔ غزل نے فوراً اس کا نمبر ملایا۔ کافی دیر تک وہ اسے کال کرتی رہی مگر ابان شاہ نے کال اٹینڈ نہیں کی کیونکہ وہ سو چکا تھا۔ غزل نے اسے کافی سارے میسیجز سینڈ کر دیے، آج کے بعد مجھے کبھی کال مت کرنا، تمہاری وجہ سے میری زندگی مشکل میں پڑ گئی ہے۔ جب میں تم سے کال پہ بات کر رہی تھی تو رمشا اچانک میرے کمرے میں آ گئی تھی اور اس نے ساری باتیں سن لی ہیں، اور اب وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں سب کچھ جا کر رامش کو بتا دوں گی۔ کہہ رہی تھی نا میں تم سے کہ مت کرو مجھے کال، تمہیں شاید میری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، مت کرنا آئندہ مجھے کال، مت کرنا آئندہ مجھے میسیج، اور مت آنا آئندہ میرے سامنے۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہے ہیں آپ، سب ٹھیک ہے نا؟ رامش نے اپنے ماموں وقاص سے کہا۔ کیا ٹھیک ہونا ہے یار، سب اتنی تو ٹینشنز ہیں، ایان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں میں، سوچا تھا پہلے اپنی شادی کروں گا پھر اپنے بھانجوں کی شادی دھوم دھام سے کروں گا، مگر بھانجے صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے لگے ہیں۔ کیا کہہ سکتا ہوں ماموں میں اس بارے میں، اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے، آپ بتائیں آپ کا کیا پلان ہے شادی کا؟ ڈھونڈ لیں آپ اپنے لیے کوئی لڑکی اب، رامش نے کہا۔ ڈھونڈ لی ہے یار، ابھی صرف تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ابھی تک میں نے گھر میں کسی سے بھی نہیں کی، میں آج کل میں بات کرنے ہی والا تھا چودھری صاحب سے، مگر ایان صاحب نے اتنے اچھا سرپرائز دے دیا، اس کے بعد کچھ کہنے اور کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ اوہ اچھا، تو فائنلی ہم نے ڈھونڈ ہی لی اپنے لیے لڑکی، کون ہے وہ، کہاں رہتی ہے، کیسی ہے، کچھ بتائیں اس کے بارے میں، اور زیادہ دیر نہ کریں، ابو سے بات کریں اس بارے میں اور اپنی شادی کریں، اب آپ کی عمر ہو گئی ہے، رامش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، میں تو اسی سال کا بوڑھا بابا ہو گیا ہوں نا، 80 سال کا، بس اب کل ہی بات کروں گا بھائی صاحب سے تاکہ آپ لوگ ان کے گھر جا کر بات پکی کراؤ اور شادی کی تاریخ بھی لے آؤ، طے کر آؤ۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتائیں وہ ہے کون، کہاں رہتی ہے؟ رامش نے کہا۔ تم جانتے ہو اس لڑکی کو اور تم نے اسے دیکھا بھی ہوا ہے، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ غزل کی دوست نوشین کی بہن ہے۔ یہ سن کر رامش حیران رہ گیا اور ہنسنے لگا۔ واہ ماموں، کیا بات ہے آپ کی، میں نے دیکھا ہے وہ کافی بار یہاں آئی ہے، لگتا ہے اس کے آنے اور جانے میں ہی آپ نے اسے پھنسا لیا ہے۔ رامش جھٹ سے بولا، ارے نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے اسے نہیں پھنسایا، بس دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بس پسند کرنے لگ گئے، میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں جب غزل کو پتہ چلے گا تو اس کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا۔ وقاص صاحب نے کہا۔ فکر نہ کریں، میری جان کا اچھا ہی ری ایکشن ہوگا، وہ تو بلکہ خوش ہوگی کہ اس کی دوست کا یہاں پر آنا جانا زیادہ ہو گیا ہے۔ رامش نے کہا۔ ہاں صحیح کہا تم نے، اچھا یہ بتاؤ اس لڑکی کا کیا بنا، کیا وہ ابھی تک جیل میں ہی ہے؟ جی وہ ابھی تک جیل میں ہی ہے، اور وہ ابھی کئی سال جیل میں ہی سڑنے والا ہے، میرا تو بس نہیں چلتا اسے نوچ لوں، مگر اس کے بوڑھے ماں باپ دیکھ کر مجھے ترس آ جاتا ہے۔
وہ لڑکا اس قدر آوارہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی اتنی محنت سے کمائی ہوئی جائیداد کو ایسے لٹا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا آ گیا ہو۔ غزل کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیوں کو یونیورسٹی میں تنگ کرتا تھا۔ اب اس کا علاج میں اچھے سے کروں گا، سدھر کر ہی باہر نکلے گا، رامش نے سرد لہجے میں کہا۔ آیا کیوں نہیں ابھی تک یہ ڈی ایس پی؟ ہر روز میں اتنے اچھے سے تیار ہو کر آتی ہوں مگر منحوس کہیں کا میرے آفس کی طرف آتا ہی نہیں۔ میں تو بس اس دن کے انتظار میں ہوں جب وہ مجھے دیکھے گا اور نہ جانے کیا ری ایکشن دے گا۔ مجھے کیا، بھلا میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ یشما بیبی جسٹ فوکس آن یور ورک۔ جیسے اس نے مجھے اپنی زندگی میں اگنور کیا ہے، اب میں اسے بتاؤں گی اچھے طریقے سے۔ نہایت مطلبی انسان نکلا۔ چلو مان لیا کہ اس نے میری مدد کی تھی، مگر مجھے اتنا ضرور محسوس ہوا تھا کہ اسے کہیں نہ کہیں میں بھی پسند آؤں گی۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ نو یشما نو، ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا، مجھے صرف اپنے کام پر دھیان دینا ہے۔ وہ اپنے آفس میں اکیلی بیٹھی بڑبڑا رہی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ ناظرین یہاں ہوتی ہے ختم۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ابھی تک یہ ایپیسوڈز نہیں پڑھی یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے والی ایپیسوڈز اسی چینل پر آئیں گی۔ تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ forget to subscribe, like, comment and share.